حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے میرا اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کتنی توجہ فرماتے ہیں، توجہ کا عالم دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کو اور اپنے اس اختیار کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے اور میں اپنے اس غلام کی طرف اتنا توجہ فرماتا ہوں حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس نظریے اور عقیدے سے درود و سلام کی صدا بلند ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں میرے آقا مدینے میں سماعت فرماتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج کی یہ بازوق محفل مسجد انتظامیہ اور اہل علاقہ نے مل کے اور بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رضوان عطاری المدنی زیدہ مجدہ اور دیگر احباب جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے محفل چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و منظور فرمائے۔ کافی وقت ہو چکا لیکن الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جتنی گھڑیاں بیتتی جائیں گی نبی کی شان میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، اور جس انداز سے شان میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا ایک اگر مظاہرہ دیکھنا ہو تو الحمدللہ وہ اہل سنت کی محافل کو دیکھ لیا جائے، رات کا جو مرضی حصہ ہو یہ عشق مصطفیٰ میں تر و تازہ نظر آتے۔ آج کی یہ محفل دو عنوانات سے معنون ہے، ایک تو میلاد مصطفیٰ اور عرس غوث الورا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ربیع الاول شریف کے اندر بہت سے عنوانات کے اوپر گفتگو سنی ہوگی، اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آستانے پہ 11 اور 12 تاریخ کے درمیان میں میلاد شریف کی محفل کروایا کرتے تھے، اور وہ محفل بارگاہ رسالت میں اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کے جانے کے بعد امت نے ان کی 11ویں منانا شروع کر دی، اس قدر مقبول عام ہوئی۔ کیا ان کی ادا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان ہمارا طبقہ ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بالخصوص جب جوانوں کے اندر گفتگو ہو تو اصلاحی موضوعات کے ساتھ ساتھ کچھ اعتقادی اور نظریاتی گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ بالخصوص اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں، آج کل ہمارے ہاں فتنوں کا دور ہے، مہینوں کے اعتبار سے اور سال میں مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ جس میں جو پچھلے سال فتنے جنم لیے ہوتے ہیں اگلے سال بھی وہی سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارا طبقہ خصوصاً کالجز اور یونیورسٹیز کا ہے وہ پریشان ہوتا ہے
یار ہمیں اس کے جوابات کیسے ملیں گے؟ اگرچہ علماء کرام یہ وقتاً فوقتاً بیان فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک گیدرنگ ہو تو اس میں ایک اچھے انداز سے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ یہ باتیں یہاں بھی کام آئیں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اولیاء کرام کا جب نام لیا جاتا ہے تو قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت ہر آدمی کے ذہن میں آتی ہے، اور یہ توڑ ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ اس کا واضح جواب تو یہ ہے کہ ولیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ رب نے قرآن کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ رب نے جن کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہو تو اس کا ذکر اہل ایمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی محافل کے اندر کریں۔ کیوں؟ رب ہو کہ ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کو یہ چیز نہیں ہضم ہوتی، دیکھیں جی آپ ہر ٹائم ولیوں کے نام لیتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی 11ویں آ رہی ہے، کبھی آپ کی 25ویں آ رہی، کبھی 26ویں آ رہی ہے، کبھی 6ٹھی آ رہی ہے، بزرگ آپ کے ختم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا یہ بزرگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تم ان کے مقابلے میں ذرا وہ افراد لا کے دکھاؤ کہ جن کے رب نے ایسے شان بیان کی، کسی دنیا دار کی بیان نے کی جو شان، یا تو اللہ نے اپنے ولیوں کی ہے یا اپنے نبیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ تو اب جو ان کے غلام ہیں وہ پھر ان کی شانیں تو بیان کریں گے، اور پھر کیوں نہ کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے جو عقیدت ہے ان کے اقتدار سے نہیں، ان کے مال و زر سے نہیں، اور کوئی سبب نہیں دنیاوی، ہمیں ان سے محبت ہے تو خالصتاً ایمانی اور اعتقادی طور پہ ہے، وہ جذبہ ایمانی ہے، وہ محبت رسول کے تقاضے ہیں کہ جو ہمیں ان سے الفت پہ مجبور کرتے ہیں، جو ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہمیں تقاضا ہم سے کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام غوث پاک سے محبت کریں، اور یہ رب نے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر یہ الفت ڈال دی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے امام صابی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر صابی میں وہ روایت لے کے آئے اسی آیت کے ضمن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مختلف مفسرین نے، بعض محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ روایت کیا ہے؟ اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضرت جبریل امین کو خطاب فرماتا ہے اور انہیں فرماتا ہے کہ اے جبریل انی احببت فلانا، کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل اب تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر لے۔ حضرت جبریل امین کو رب کا حکم ہوتا ہے، حضرت جبریل فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین آپ تمام فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، واحب فلانا، اور میں بھی اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور رب کا تمہیں حکم یہ ہے کہ تم زمین و آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب آسمانوں پہ اس بندے کے چرچے کر دیتا ہے تو اس کی محبت اور مقبولیت لوگوں میں زمین پہ اتر دیتا ہے، زمین میں اس کی مقبولیت اتر جاتی ہے، اب ہر بندہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ محبت ایسی ہے کہ یہ محبت کسی کے دولت سے نکلتی نہیں ہے، کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، چاہے ہر 11ویں پہ وہ اعتراض کرے، لیکن چونکہ رب نے محبت ڈال دی اب کسی کے نکالے یہ محبت نکل نہیں سکتی۔ اور پھر محبت ہے اولیاء کیوں نہ ہو، کیونکہ رب ان سے محبت کرے، اور پھر رب شان کیا کیا بیان فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ رب فرماتا ہے، اور حدیث قدسی کا امتیاز اور لطف یہ ہے کہ عام تو راوی وہ سرکار سے بیان کرتے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے روایت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ کو بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا رہتا ہے، وہ تقرب کی منازل طے کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا کہ اب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اگرچہ یہ متشابہات میں سے اس کی تھوڑی میں وضاحت کرتا ہوں، میں نے صرف ترجمہ کیا، اب اس کو علماء نے بیان کیا۔ علماء نے فرمایا کہ اس کا ظاہری معنی دیکھا جائے تو وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، کیونکہ رب اس سے پاک ہے کسی کے ہاتھ بنے، رب اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے پاؤں بنے۔ یہ تو ظاہری مفہوم، قرآن میں بھی ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر ظاہری مفہوم اور ہے لیکن اس کا معنی اور مراد کچھ اور ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، یا ان کے بتائے سے کوئی اللہ کا ولی جانتا ہے، یا علماء میں سے علم رکھنے والے جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں پہ معنی یہ نہیں جو ظاہر میں سمجھ آ رہا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہو تو تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ تم نے آیتیں سمجھنی ہوں گی۔ اصل اس سے بھی کسی کو نہ سمجھ آئے تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر میں اس حدیث کے تحت جب کلام فرماتے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں اگر اس کا مفہوم نہیں سمجھ آ رہا تو ایک سادے سے جملے میں سمجھاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اذا صار نور جلال اللہ سمع لہ سمع القریب والبعید، فرمایا کہ جب اللہ کا نور جلال بندے کی کان بن جاتا ہے تو اس وقت بندہ قریب کی بھی سن لیتا ہے، دور سے بھی سن لیا کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں بھی دور سے کیسے سنتا ہے؟ میں نے دیکھنا ہو تو جناب سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو، آپ کی چونٹی کان میں بھی چل رہی ہو تو آپ اس کی آواز کو نہیں سن سکتے، چونٹی رو بھی رہی ہو آپ نہیں سن سکتے، لیکن روایات بتاتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جا رہے تھے لشکریوں کے ساتھ، 30 میل کا فاصلہ تھا، اور چونٹی نے جب دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کے اپنی وہ چونٹیوں کی سردار تھی ان کو کہنے لگی ایسا ہے کہ تم سارے جو ہے وہ کہیں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روند ڈالیں لشکری، اس لیے اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ 30 میل کے فاصلے سے تھے، اور 30 میل کے فاصلے پہ سائنس کہتی ہے کہ مخصوص میگا ہرٹز ہیں، ادھر سے آواز اتنی جو ان کی مقدار ہے اس کے درمیان تک آواز وہ تو سنائی دے سکتی ہے، اس سے اوپر ہو یا نیچے تو آواز سنائی نہیں دے سکتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز جس کو سائنس کہتی ہے کہ بندہ نہیں سن سکتا لیکن اللہ کے نبی نے سن لیا۔ یہ کیا ہے؟ اذا سمع القریب والبعید، کہ جب اللہ کا نور جلال بندے کے کان بن جاتا ہے تو پھر بندہ دور کی بھی سن لیتا ہے، قریب سے بھی سن لیا کرتا ہے۔ اب بعض لوگ تو اس پہ ٹینشن لے جاتے ہیں، او جی یہ کہاں سے دلیل آپ لے آئے؟ میں نے کہا اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ تو نبی ہیں، آپ نے اگر 30 میل کے فاصلے سے اس کی آواز سن لی تو یہ کوئی بڑا اچنبے کی بات نہیں، کوئی عجوبہ نہیں ہمارے لیے۔ میں نے کہا اگلی سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ چونٹی چونٹی ہو کے 30 میل کے فاصلے سے جانتی ہے آنے والا لشکر کہاں سے آ رہا ہے۔
میں نے کہا چونٹی کو یہ علم کس نے دیا؟ اور میں نے کہا جو رب چونٹی کو اتنا علم سے نواز سکتا ہے وہ رب اپنے محبوبوں کو کتنا علم عطا فرماتا ہو۔ لوگوں کو ابھی تک ادھر نبیوں کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی۔ میں نے کہا قرآن پڑھو تو تمہیں چونٹی سے بھی بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ مختلف تو اتنے فاصلے سے 3 میل بھی ہے، بہرحال 3 میل بھی ہو تو کوئی چھوٹا فاصلہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اتنا فاصلہ اور وہاں سے بھی آواز سن لی، یہ ہے سمع القریب والبعید۔ اب کہا کہ جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو اس کے معنی کو بیان کرتے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اذا سارا ذالک النور بصرا لہ رأى القریب والبعید، فرمایا کہ جب اللہ کا نور جلال اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو پھر بندہ قریب سے بھی دیکھ لیتا ہے، دور کی بھی دیکھ لیا کرتا ہے، دور کی بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ اور یہ کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک تجلی دیکھی، ایک تجلی، اور وہ ایک تجلی ڈائریکٹ نہیں تھی بلکہ 70,000 پردوں میں سے گزار کے ڈالی گئی، اور سوئی کے ناکے کے برابر وہ تجلی تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ اعتراض پایا جاتا ہے کہ میری مسجد کا قبلہ درست نہیں، آؤ آج تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں نماز کس طرف دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا، کہا پہلے تو خوب کعبہ دیکھتے تھے، آج سب کو سامنے کعبہ دکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ میں نے کہا یہ تو وہ ہیں کہ جو خود بھی دیکھتے ہیں، جس کو جلوے دکھانا چاہیے اس کو بھی دکھا دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے جو کہا کہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب یہی نور ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے تو جو عام بندہ کام نہیں کر سکتا، رب اللہ کے ولیوں کو وہ بھی قدرت عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی قدرتیں مل جاتی ہیں، وہ بھی طاقتیں مل جاتی ہیں۔ اب اس میں ہم جب سناتے ہیں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تو پھر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، کہتے جی یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ جو ہم ایک عام طور پہ واقعہ سناتے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو آپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ آپ نے فرمایا بچے تو نے لنگر کا جو ہے نا وہ کھاتا سارا دیکھنا اور تو نے لنگر تقسیم کرنا ہے۔ اور بچہ بڑا بفرما بردار تھا۔ یہ مختلف انداز سے مختلف کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا، جب کئی دن گزر گئے بچہ تو بڑا کمزور ہو گیا۔ اب ماں آئی، ماں بڑی، اس نے دیکھا اپنے بچے کی کیفیت، اس نے کہا یہ کیا؟ ادھر گئی، دیکھا تو بچہ بالکل اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اور نہ کھانے کی وجہ سے کمزور ہوا ہے۔ اور ادھر جب غوث پاک کے پاس آئے تو غوث پاک کے سامنے اس وقت ایک سامنے جو ہے وہ مرغ رکھا ہوا تھا جس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، جو بھی آپ نے تناول فرمایا تھا۔ بعض لوگ وہ ایسے بھی علماء پہ اعتراض کرنے ہیں، دیکھو جی مولوی یہ کھاتے ہیں، تو بھائی اللہ نے دیا ہے تو کھاتے ہیں۔ اگر مولوی کھا بھی رہے، غوث پاک کی سنت ہی ہے نا، سرکار کی بھی سنت ہے، لطف اندوز ہونا یہ اللہ کی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمیں تو فرمایا گیا ہے نا، تو جو حلال چیز ہے، ہاں مولوی حرام کھائے تو اعتراض کرو، تمہارے حرام پہ اعتراض ہو تو تمہیں پھر مولوی کا حلال نہیں ہضم نہیں ہوتا، بھائی حلال کیوں کھا رہے ہیں؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب کھا رہے تھے تو وہ ماں ہے ممتا، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مائیں تو پھر جو ہے نا وہ اپنے شوہروں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ انہوں نے جب دیکھا وہ تھوڑی بفر گئی، اس نے غصے کیا، اس نے کہا جی یہ کیا؟ ادھر میرا بیٹا بالکل کمزور اور آپ ایسے، آپ مرغ و مسلم کھا رہے ہیں، ادھر میرے بیچے کچھ نہیں مل رہا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ مسکرائے، آپ نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ ان ہڈیوں کے اوپر رکھا، آپ نے فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، کہا کہ جو اللہ بوسیدہ ہڈیوں کے بعد بھی حیات دینے والا ہے اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ کہا کہ غوث پاک نے جیسے ہی حکم ارشاد فرمایا، وہ مرغ جو کھایا جا چکا تھا اس کے بعد دوبارہ وہ مرغ بن کے کھڑا ہو گیا۔
لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن پہ جس کا ایمان ہو اس کے لیے ہو سکتا ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو مردے زندہ کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. تو جب ایک کے لیے اگر علماء کی زبان میں سمجھائیں تو ایک فرد کے لیے اگر ایک چیز امکان ثابت ہو جائے تو پھر بقیہ کے لیے بھی امکان ہوتا ہے، اور اگر انکار کریں گے تو اس کے لیے الگ سے دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر دلیل شرعی قائم نہ ہو تو انکار درست نہیں ہے. تو کہا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ کر کے دکھایا، اور نظیر قرآن میں موجود ہے. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے عطا کیا. ما کان عطاء ربک محظورا، کہا رب کی عطا محدود نہیں، عیسیٰ کو بھی یہ عطا کیا تھا، اور جس کو چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں. قرآن کی آیت کہتی ما کان عطاء ربک محظورا، کہ رب کی عطا کوئی محدود نہیں ہے. رب کی عطا کو قید نہیں کر سکتے کہ اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا. رب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا جن کا نام نہ لے تو ہماری تقریر مکمل نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک شعر لکھا. آپ نے جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں شعر کہا تو آپ نے کہا کہ بندہ مجبور ہے دل خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. تو آپ نے کہا کہ میں بالکل مجبور آدمی ہوں یا غوث پاک، آپ کا جو قبضہ ہے وہ دلوں کے اوپر بھی ہے، فقیر کے دل پہ بھی آپ کا قبضہ ہے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، فتاوی رضویہ میں سوال جواب موجود ہے. اعتراض کیا جی دیکھو جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ تو شرکی ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ حقیقتاً قادر ہے، وہ بذات قادر ہے، لیکن یہ قدرت اس انداز سے نہیں کہ رب ہی قادر ہے، رب کسی کو وہ قدرت عطا بھی نہیں فرماتا. تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے یہ آیت دلیل دی، فرمایا ما کان عطاء ربک محظورا، رب بھی قادر ہے لیکن رب جسے قدرت عطا فرمانا چاہے اسے قدرت بھی عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ آیت پیش کی. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا فقیر نے کیا کہا تھا، یہی تو کہا تھا کہ دل پہ قبضہ ہے. تو کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، کہ رب جسے چاہتا ہے اپنے محبوبوں میں سے جس چیز پہ چاہتا ہے قدرت اور تسلط عطا فرما دیتا ہے. کہا فقیر نے یہی تو کہا تھا. کہا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رب جسے چاہتا ہے قدرت عطا فرماتا ہے. تو جب غوث کو چاہا، شیخ عبد القادر جیلانی کو چاہا تو ان کو قدرتیں بھی عطا فرما دی. اب پھر کیا ہوا؟ پھر بھی اگر کسی کو اطمینان نہ ہو تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے چلتے ہوئے پھر آپ نے کچھ دلائل ارشاد فرمائے. کہا جی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ قدرت کسی کو دی جا سکتی ہے، لیکن غوث پاک کو دی گئی کہ نہیں دی گئی اس سے تو بھی بات کریں آپ. تو پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ مثالیں ذکر کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ بہجت الاسرار شریف سے، علامہ شتروفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور علی بن یوسف شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 2 واسطوں سے مرید ہیں. اور آپ کی جو کتاب ہے بہجت الاسرار، یہ کتاب حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں سب سے معتبر کتاب ہے، جس کے بارے میں بڑے بڑے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم حدیث کی سند کو روایت کرتے ہیں اور بزرگوں سے مشائخ سے اجازت لیتے ہیں حدیث کی، کہا یہ وہ کتاب ہے کہ بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مشائخ سے اجازت لیا کرتے تھے، حضور ہمیں بھی اس کی سند کی اجازت عطا فرما دیں. اتنی معتبر یہ کتاب، بڑے بڑے بزرگوں نے حوالے دیے. اور اس واقعے کو جو ابھی سنانے جا رہا ہوں، امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر، بہت بڑے محدث ہیں، حنفیوں کے امام، آپ نے بھی اس کو نزہۃ الخاطر کے اندر روایت کیا ہے، تفریح الخاطر کے اندر. اور پھر اس کے علاوہ کئی اور ہمارے اکابرین انہوں نے اس واقعے کو لایا. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدی عمر بازار رحمۃ اللہ علیہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عقیدت مند تھے، مرید تھے، ساتھ ہوا کرتے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم مسجد میں حضور سیدی غوث اعظم کے ساتھ جایا کرتے تھے اور بازار سے جمعے والے دن گزرتے تھے تو اتنا ہجوم ہو جایا کرتا تھا کہ ہمیں وہاں پہ قربت نصیب نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم اسی طرح جا رہے تھے، ہم 2-3 افراد تھے، حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ چل رہے تھے، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا
میں نے کہا یہ کیا، آج کو بندہ قریب آ ہی نہیں رہا، پہلے تو اتنا ہجوم لگ جاتا تھا. کہتے میرے دل میں یہ سوچنا تھا، کچھ ہی دیر ہوئی کہ لوگوں نے ایسا تانتا باندھا، ایسے لوگ آنا شروع ہوئے. کہا پہلے ایک بندے کا فاصلہ ہوا، 2 کا ہوا، 3 کا ہوا، کہا پورا ہجوم آ گیا. میں حضور سیدھی غوث اعظم سے دور ہو گیا. پھر میں دل میں سوچنے لگا، کہا وہی لمحے ٹھیک تھے، کم از کم حضور سیدھی غوث اعظم کا قرب تو نصیب تھا، قریب تو تھا. کہتے اتنا سوچنا تھا. پھر بندے جانا شروع ہو گئے، پھر میں قریب ہو گیا. جب اتنی بات آئی، کہتے جب میں قریب پہنچا تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا اب ما علمت ان قلوب الناس بیدی. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مفتی اہل سنت. فرمایا اب ما علمت ان قلوب الناس بیدی. فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ لوگوں کے دل اللہ نے میرے قبضے میں دیے ہیں. لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، اور جب چاہتا ہوں کسی کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کسی کو دل سے اپنے دور کر لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ رب نے قبضے دیے ہیں. اور اس کو بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، اگر کوئی محلے کا ایک نارمل آدمی وہ نہیں بھی مانتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ماننے والے بڑے بڑے مان گئے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. بڑے بڑے مان گئے. یہاں پہ تو آ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ وہ کہتا ہے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میں نے کہا یہاں پہ تو یہ بات ہے. کیا بات ہے. کہا کتا بھی نہیں کہ سگے غوث اعظم، کہا نہیں یہ بڑی شانوں والے ہوتے ہیں. کہا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. اور پھر اس جناب میں جب آپ کہتے ہیں تو وہاں پہ اتنی عاجزی، اور یہ ہمیں عاجزیاں بتاتی ہیں کہ بھائی یہ دربار وہ ہیں کہ جن کی شان خود رب بیان کرتا ہے، وہاں پہ پھر تکبر اور فخر نہیں کیے جاتے، وہاں پہ سر جھکانے پڑتے ہیں. وہاں پہ سر جھکتے ہیں تو پھر دنیا مانتی ہے کہ یہ جس بندے نے سر جھکایا ہے یہ بہت بڑا امام ہے. یہ وہ. اب کیا ہوا؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اذا رأى القریب، وہ رأى القریب البعید کی بات چلی. پھر کہا کہ تصرفات رب عطا فرما دیتا ہے، اس کے تحت بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ہر کام کر سکتا ہے. اختیارات جس کو کہا جاتا ہے، عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یہ اختیارات کہاں سے ثابت ہے، یہ فلاں کہاں سے ثابت ہے. میں نے کہا آپ اگر جو ہے نا وہ سورہ نمل کو ہی پڑھ لینا تو یہ چونٹی آپ کو بڑا کچھ سکھائے گی. میں نے کہا آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا اگر غور سے پڑھو تو اس میں اولیاء کی شان ملتی ہے. وہ کیا ہے کہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ جب اپنے درباریوں کے سامنے تخت بلقیس کا ذکر فرماتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. یہ ہے لوگ کہتے ہیں جی کیسے کوئی کر سکتا ہے. میں نے کہا بھی بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. قرآن تو پڑھو. قرآن کہتا ہے قبل ان یاتونی مسلمین. کون ہے کہ ان کے یہاں پہ آنے سے پہلے اور ان کے متبع بننے سے پہلے وہ جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، تخت بلقیس. کہتے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. کہا کہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا جتنی آپ کی مجلس لگتی ہے، صبح آتا ہے کہ مجلس لگا کرتی تھی، شام کو برخاست ہوتی تھی، تو وہ مجلس کا جو وقت ہے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں پہ حاضر ہوگا. اس جن نے کہا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں کوئی اور. تو کہتا ہے قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا کہ ایک اللہ کا ولی جس کو رب نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں گے، آنکھ کھولنے سے پہلے تک سامنے حاضر ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. کہا تخت حاضر ہوگا. اور کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ یہاں پہ قرآن نے چھوڑ دیا، قرآن نے کہا تخت حاضر ہوا اور آگے سے تکبر نہیں کہ ھذا من فضل ربی، کہا میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو رب تخت عطا فرمانے والے، ہم بس ظاہر کر رہے ہیں.
یہ رب نے طاقتیں ہمیں عطا فرمائی، رب کا فضل ہے، یہ رب کی طرف سے۔ اور یہ کیا تھی؟ یہاں پہ آپ لگائیں صاحب، وہ تخت بھی وہ تھا کہ جناب 60 گز لمبائی 40 گز چوڑائی، تو کیا ذکر کیا گیا اس کو، جس کو وہ بڑا چھپا کے آئے تھے، لیکن کیا ہے، ایک ولی کی ایک نگاہ نے اس کو نگاہ چپکنے سے پہلے سامنے لا کھڑا کر دیا وہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہیں اختیارات، اور علماء کا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ جتنے بھی امتی گزرے پہلے، ان تمام امتوں میں سب سے افضل امت نبی پاک کی امت ہے، اور پھر جتنے اولیاء گزرے ان امتوں کے اولیاء میں سب سے افضل جو اولیاء ہے وہ امت محمدیہ کے۔ تو جب حضرت آصف بن برقیہ وہ اتنا کمال رکھتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر سکتے ہیں، تو جب اس امت کے ولی کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا تو اس امت کے ولیوں کو رب نے کتنے اختیارات عطا فرمائے ہوں گے۔ اور پھر وہ جناب غوث اعظم کے اختیارات کہ جو کہتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ کہا یہ وہ ہے کہ جن کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، وہ ولی کہ جو اس امت میں بھی اولیاء کے سردار ہیں، رب نے ان کو کتنی شان اور کتنے اختیارات عطا فرمائے ہوں گے۔ اور پھر یہاں پہ کہا لگا دیکھے جی وہ نبیوں کے پاس طاقت نہیں، دیکھو اگر نبی کے پاس ہوتی تو جناب سلیمان نے کیوں نہیں کیا۔ میں نے کہا یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ تم لوگ الٹی جو ہے نا وہ جا رہے ہو طرف۔ بات یہ ہے کہ اگر جناب سلیمان علیہ السلام کر لیتے تو تم کہتے یہ نبیوں کو ہی دیا گیا ہے، ولیوں کو کچھ نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا یہاں پہ حضرت آصف بن برقیہ سے ثابت کر کے بتایا، کہا جس کے ولی کی یہ شان ہے اس کے نبی کی کیا شان ہوگی۔ اور شانیں دیکھنی ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، دیکھیں بخاری شریف کی روایت موجود ہے، حدیث صحیح ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف ادا فرما رہے ہیں، نماز کسوف ادا فرماتے فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے کچھ ہوئے، ایک قدم آگے بڑھے، پھر واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نماز مکمل ہونے کے بعد سوال کر دیا یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ دیکھا، نبی کا اختیار بتا رہا ہوں، جو ولی کا تو ادھر قرآن کے مطابق مان گے نا، بس ٹھیک ہے قرآن میں جتنا آیا ہم مانتے۔ میں نے کہا حدیث سے جان نہیں چھڑوا سکتے، اور حدیث بھی صحیح ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو آج کل وہ تھوڑا سا خمار چڑھا ہوتا ہے، بھئی حدیث بھی صحیح بیان ہونی چاہیے، بخاری کی ہو، یہ بخاری کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یہ ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین کہہ گئے نا بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ کہا جو عشق مصطفیٰ لے کے بخاری پڑھتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ ہر حدیث کا مطالعہ کرتا ہے ایسے ایسے عشق مصطفیٰ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو نماز کسوف، اب کس نے سوچا تھا کہ نماز کسوف سے بھی حضور کی شان بیان ہوگی، لیکن امام بخاری وہ روایت بھی لے کے آئے، کتاب الصلاۃ میں لے کے آئے۔ وہ کیا ہے کہ جب آگے بڑھے حضور، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کو نماز کے حکم میں تبدیلی ہوگی یا کیا معاملہ ہے، ہمیں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ آگے بڑھے، پھر آپ پیچھے تشریف لے آئے، وجہ کیا کی، کیا وجہ بنی ہے اس؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے اچانک رأیت الجنہ، فرمایا میں نے جنت کو دیکھ لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ معراج تو خوابوں کی بات ہے، میں نے کہا چلو یار وہ تو ایک الگ موضوع ہے، ادھر خواب نہیں نماز کی بات ہو رہی ہے۔ رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھ لیا، یہ ہے رأل قریب والبعید، کہ جب دیکھتے ہیں تو نگاہ اٹھائیں تو جنت تک نگاہ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھ لیا۔ آپ کو کہہ سکتا تھا جی صرف جنت تک نگاہ، ہم بھی دیکھتے ہیں آسمانوں پہ تو پاڑی جاتی ہے، تو سرکار کی تھوڑی اوپر نکل گئی۔ میں نے کہا اگلا آپ دیکھنا، تمہارے ہاتھ اگر تم بلند کرو نا تو یہ اتنے ہی جاتے ہیں، لیکن سرکار نے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں آتا ہے ہاتھ بھی بلند کیا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے جنت تو دیکھی لیکن ہاتھ کیوں بلند کیا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل یہ معاملہ ہے کہ جنت جب میں نے دیکھی تو وہاں پہ جنت ہی ایک خوشہ درخت کے اوپر لگا ہوا تھا، پھل لگا ہوا تھا، تو میرا دل کیا تناولت منہا عنقودا، کہا میں نے اس میں سے ایک خوشے کو پکڑا، لو اخذتہ لاکلتم منہما بقیت الدنیا، فرمایا
کہ لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں لے آؤں گا دنیا فتنے میں پڑ جائے گی، لیکن سن لو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں لا نہیں سکتا تھا۔ لو اخذتہ، اگر میں اسے پکڑ کے لے آتا تو کہا دنیا نے ختم ہو جانا تھا، خوشہ ختم نہیں ہونا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تو میں نے کہا جناب آپ آسمان تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر ہاتھ کو بلند کریں تو یہ 1.5 فٹ سے اوپر ہاتھ آپ کا نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہی اصول وہاں پہ لگاؤں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس بندے کا ہاتھ 1.5 فٹ تک جائے اس کی نگاہ آسمانوں تک جا سکتی ہے، تو جس مصطفیٰ کا ہاتھ جنت تک جائے نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے اذا رأى القریب والبعید، جب دیکھتے ہیں تو دور کی بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اور اختیارات کیسے؟ جنت کا خوشہ بھی لانا چاہیں یہاں سے ہاتھ بڑھائیں جنت میں پہنچے، وہاں سے کچھ لانا چاہیں لا بھی سکتے ہیں، یہ اختیارات مصطفیٰ۔ اور جتنے بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار دیے گئے، ہمارے علماء نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ ولی کو جو کرامت دی جاتی ہے وہ اصل میں نبی کا صدقہ اور نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان جتنی آپ بیان کرتے رہیں گے نتیجہ یہی نکلے گا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا کہ جتنی شانیں بیان کریں گے یہ شان مصطفیٰ سے جدا شانیں بیان نہیں ہو رہی، یہ حقیقت میں شان مصطفیٰ ہی بیان ہو رہی ہے۔ یہی جلسہ ہے میلاد مصطفیٰ اور عرس غوث الورا، یہ ہے دونوں کا امتزاج۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں، جیسا کہ شعر بھی انہوں نے پڑھا تھا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ میلاد مصطفیٰ تذکرہ مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اور پھر بارگاہ غوثیت میں بھی استغاثہ اور بارگاہ غوثیت کی بھی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا، کیا شانیں ہیں رب نے جو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ جو مختصر سا میرا بیان ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک جو پیغام دینا ہے جو رضوان بھائی کی طرف سے بھی تھا، دیگر بھی ظاہری بات ہے اہل علاقہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد کا انتظام و انصرام انتظامیہ کمیٹی دیگر جو احباب ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ ابھی اوپر بتا رہے ہیں کہ مدرسے کا جو ہے وہ سلسلہ بھی شروع کرنے لگے ہیں، تو کافی بتا رہے ہیں کہ چندہ جمع ہو چکا ہے، لیکن ابھی لنٹر کے اور دیگر سریہ چاہیے، سریہ کم، سریہ صرف کم بتا رہے ہیں کہ اس میں تقریباً 4.5 لاکھ روپے خرچہ بتا رہے ہیں۔ اور حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ پیر نہیں تھے کہ بس جناب علم سے دور تو عمل سے دور، نہ آپ وہ تھے کہ جو دن میں تفسیر بھی پڑھاتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، فقہ کا درس بھی دیا کرتے تھے، اور وہ ہیں جو فتاوی بھی دیا کرتے تھے۔ اور کیسے فتاوی ہیں؟ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور میں ایک مسئلہ پیش آ گیا، کسی نے کہا کہ یہ قسم کھائی تھی کہ بھائی میں ایک ایسی عبادت کروں گا کہ جو کل کائنات میں اور کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ اس نے یہ بات کہی تو اعلیٰ اپنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت میں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ جب یہ بات ہوگی تو علماء جو ادھر کے تھے وہ سارے بڑے پریشان ہوگی، بڑے بڑے علماء کے پاس مسئلہ گیا، چلتے چلاتے یہ مسئلہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے مسئلہ سنا تو آپ نے فی البدی جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے، بس چھوٹی سی بات ہے، بس تھوڑی تک تو کرنی پڑے گی۔ کہا جی ایسی کون سی عبادت کرے؟ نماز پڑھے گا تو نماز کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، پتہ ہی نہیں کوئی اس وقت درود پڑھے، درود بھی کوئی پڑھ رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی عبادت تو ایسی ہو، لیکن اب ہمیں عبادت ذہن میں نہیں آ رہی۔ کہا بات یہ ہے کہ طواف کعبے کا اگر یہ کر لے، کعبے کا طواف ایسی عبادت ہے جو کل کائنات میں صرف ایک وقت میں ایک ہی کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ کعبہ شریف ہے۔ تو اس میں کہا کہ ایسا کرو کہ ایک مطاف کو کچھ دیر کے لیے خالی کروا دو، اس وقت وہاں کوئی اور طواف کرنے والا نہ ہو، سب کا طواف رکوا دو، اس بندے کو کہو کہ یہ وہاں پہ جا کے طواف کر لے۔ کہا کہ یہ کل کائنات میں زندگی میں اور اس وقت زمین پہ کوئی بندہ بھی طواف کعبہ میں مصروف نہیں ہوگا، اور اس وقت واحد ایک بندہ یہ ہوگا جو طواف کعبہ کی عبادت میں مصروف ہوگا۔ یہ کہاں سے فقاہت آئی؟
یہ رب کی دین ہے. لیکن حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پڑھے تو وہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے تھے، اور آپ نے باقاعدہ جامعہ نظامیہ مدرسہ قائم فرمایا، وہاں پہ آپ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ مدارس کا علم آگے وراثت میں علماء کے پاس ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے سب سے میں عرض کروں گا کہ بھائی آپ نے بڑا پیسہ ادھر ادھر لگا دیا، اب حاجت ہے، بلکہ بہت عرصے سے ہی حاجت ہے، لیکن اپنے علاقوں میں کم از کم آپ مدرسے قائم فرمائیں قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے. تو یہ یہاں پہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. 4.5 لاکھ روپے یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. 4.5 لاکھ روپے تو ہمارے حالت یہ ہے کہ کنجریوں پہ ایسے لٹا دیتے ہیں لوگ، ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کدھر کر رہے ہیں. ایسے معاذ اللہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایسے عجیب قسم کے لوگ موجود ہیں جو دن کو اگر 10,000 کمایا ہوگا نا اور مزدوری کر کے کمایا ہوگا، اس کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، سارا ادھر لٹا کے آ جائے گا. بھئی یہ تو حالت ہے. یعنی ہم گناہوں میں لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کام کہ جو ہمیں قبر و آخرت میں کام آئے گا اس کام کی طرف ہم نہیں آ رہے. یہ ویسے ایک چوٹ کے لیے جملے میں نے کہیں گے. آپ ماشاءاللہ جو مسجد میں ہیں ایسے نہیں ہوتے، مسجد والے الحمدللہ وہ مسجدوں پہ لگانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک چوٹ کے لیے میں نے جملہ کہا، ہمارے معاشرے میں جو کام ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ سے عرض ہے کہ یہ آپ نہیں بنانا ہے. کیا ہی بات ہو کہ خوشخبری ملے جی ہو گیا کام، تو انشاءاللہ ہو جائے گا، امید کریں نا. یہ تو آپ لوگ جو ہے نا وہ 150 مل کے بھی اگر 2-2 4-4 ہزار روپے کر کے بھی کرے تو 4.5 لاکھ ایسے پورا ہو جانا ہے. اور کوئی مخیر حضرات میں سے ہے وہ پورا کا پورا اگر 4.5 لاکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا